بسم الله الرحمن الرحيم. ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یا اللہ جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، ایک امت پیدا کر، امتاً مسلمتاً لک، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں. بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ہم تو 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں اور وہ ہتھیار والے، کی کریے؟ گھر چلیے یا لڑیے؟ کی کریے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب وانت ربك فقاتلا انا هنا قاعدون. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو. یا رسول اللہ اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون. یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رب، آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے آگے ہماری لاشیں گریں، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں، آپ کے دائیں ہماری لاشیں گریں گے، آپ کے بائیں ہماری لاشیں گریں گے. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَقْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں سے میدان پر ہو چکا ہو. امتاً مسلمۃ لک، ایک امت بنا میرے اللہ جو میری طرح تیرے نام پہ اپنے جذبے، اپنے نفع، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار قربان کرنے والے ایک امت بنا. اللہ نے امت بنائی. پھر دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ ایک رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو اخلاق سکھائے. اس لیے میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. میرے بھائیو، وقت آگے نکل گیا ہے، مبارک دن ہے. آج اللہ سے عہد کر، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. آج تک زندگی اپنی مرضی کی گزر، باقی کتنی رہ گئی؟ چند صبح چند شام میں. وہ اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو. بچوں پہ چھری چلانا میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا. حرام پہ چھری چلانا ہے، جھوٹ پہ چھری چلانا ہے، نافرمانی پہ چھری چلانا ہے اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو. میرے اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو پیار آئے گا. اپنے نبی کی نقل اتار لو. اس حال میں پیش نہ ہو کہ میرا نبی بھی فرمائے کون ہے، کتھوں آیا. اوکھا دن. اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کچھ امتی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا. بھائیو، کون ہے جو اولاد ذبح کراتا ہے امت کے لیے؟ کس نے اولاد ذبح کرائی امت کے لیے؟ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے امت کے لیے؟ کس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا امت کے؟ کون ساری ساری رات تڑپا امت کے؟ کس کے آنسو پوچھنے آیا جبریل آسمانوں سے؟ 1.5 لاکھ نبی آیا، 1.25 لاکھ نبی آیا. کہندے ہنجو آ کے پوچھن جبریل کیوں اللہ دے عرش تو آیا جبریل یا رسول اللہ آپ کے رب پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے امت کا غم رولا رہا. ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم، حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ ساری اولاد سمیت ایک زہر میں تڑپ رہا ہے.
ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. تمہارے لیے میری امت، میری امت، میری امت. ایک رات سوئے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، سوئے نا، پاسے پرتی جامن، پاسے پرتی جامن، بار بار بار. اور پھر ایک دم ایسا کیا، لکڑی چارپائی پر، وہ لکڑی جس کو پہین کہتے ہیں، اس کے اوپر بانو، یہاں پیٹ رکھا، یہاں نیچے لٹک گئے. حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. میں دکانداروں کا رونا کیا، میرا مزدور خیانت کرتا ہے، میرا مستری خیانت کرتا ہے، میرا ریڑھی والا خیانت کرتا ہے، میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے. کہاں سے لاؤں نوحے جو جا کے کانوں سے ٹکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں؟ یہ دیکھو جس کے لیے کائنات بنائے، یہ دیکھو جس کو قاب قوسین کا مقام دیا، جن کو مقام محمود تھی، جن کو شفاعت کبریٰ تھی، جن کے ذات کی قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی. اے پھٹا لڑکیا پیا، عائشہ بھوک بڑی لگی. تو وہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں، مانگوں گا. دروازہ بند کر دیا امت کے لیے، روٹی کی تو کھاؤ، روٹی کی تو کھاؤ. لعنت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بک جائے، جو کرسی پہ بک جائے، جو سکوں پہ بک جائے، جو پیسوں پہ بک جائے، جو جھوٹی شان و شوکت پہ بک جائے. لعنت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت. چھوڑ دو ان راہوں سے، واپس آؤ بھائیو. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے. اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسوں پہ چھری چلتی اور یزید جیسے تخت پہ ہوتے. کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا حسین؟ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچاتے. اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں. انہوں نے میرے محبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا. اوے اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو، اوے اپنے نبی دی زندگی پڑھو. ممبر تے بیٹھا ہوئے انہوں تو انہوں پتہ تا لگے کی آکھی جاندہ ہے. کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو؟ میری گل مار دو دیوار تھا. قرآن پڑھ، اپنے حبیب دا فرمان پڑھو. بولن والوں نب تسک ہوئے تو کی تھی جان، پیسے بھی دیتے اور آپس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو، پھڑکاتے ہو. کیوں نادان بنتے ہو؟ یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر امت کو جوڑنے کے لیے ہے. یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا. 6 لاکھ انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو، کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو.
اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ ہے. جاؤ قرآن میں تو ان کی پہنا مینو پڑھو، میری گل نو پرکھو، جی اللہ رسول دیے تو لے لو، جی نہیں تو اٹھے مار، مینو چاہتے ہٹا ممبر تو سٹ دو. امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو. تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر، تم شیعہ ہو تمہیں مبارک، تم سنی ہو تمہیں مبارک، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مغلط، یہ سب میرے نبی کی امت ہیں، یہ سب میرے نبی کی امت ہیں، یہ سب میرے نبی کی امت ہے. تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینے کے مسجد کے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی تے بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی. تو وقت کتھے اور تم میں سے تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے، تم خود قرآن پڑھتے تو تم ایسوں کے گریبان تو پکڑ سکتے. تو میرا آخری پیغام ہے امت بنو، امت بنو. جو بھی یہ آگ دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے، سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے. میں نے ایک خطیب سے کہا، میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو، مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ جی مڑ پیسے نہیں لبدے، پیسے ہی اس گال دے لبدے تم فلانے دا توا لاونا ہے، آج تمہیں فلانے دا توا لاونا ہے، جی نہ لاویے تو پیسے نہیں لبدے، مڑکی کریے. جب جس ملک کے خطیبوں کا یہ حال، میں کہاں سے آنسو لے کر آؤں، جگر کو چیر کر دکھاؤں کیا کروں؟ میرے بھائیو، تم میرے علاقے کے لوگ ہو، میری نسلیں اس مٹی کے نیچے دفن، میرے باپ کی قبر یہاں، میرے ماں کی یہاں، میرے دادے پرداد. میں تمہارے ساتھ دو نمبری کیسے کر سکتا؟ یا میں تمہیں غلط سبق کیسے پڑھا سکتا؟ میری زندگی بیت رہی ہے، میں نے تمہیں اسلام کا سبق دیا ہے، اسلام کا پیغام دیا ہے. میں کیا کہتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے، میں نے کبھی نہیں بحث کی. میں نے اللہ اس کے رسول کو پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے اپنے عقیدوں پہ رہو لیکن اوروں کے لیے بھی تو گنجائش پیدا کرو. میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. کرتے ہو؟ کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ قبول ہے تو اگر یہ سچی ہے تو انشاءاللہ قبول ہے، اور قبول ہو گئی ہے تو سارے گناہ معاف ہو چکے. آج کے بعد امت بن کے رہنا. جن سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لینا، جن سے بولتے نہیں ہو ان سے جا کے صلح کر لینا. ماں باپ ناراض ہیں ان کو مناؤ، بیوی سے لڑے ہو اس کو منا لو، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرو. پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے، حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال. تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ وہ سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا. حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا. میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا. تجھے پتا ہے یہ امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا. بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے ابھی 21 سال 23 سال عمر تھی. انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے. علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں. آپ کو بیٹھ جا، یہ عمر ہے. پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے؟ تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا. علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو. امام المتقی من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے.
علیہ الصلوۃ والسلام. بیٹھ جائیے عمر ہے یا رسول اللہ. پہلے تو آپ بیٹھتے رہے, جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا, کہا اب نہیں بیٹھوں گا. وَإِنْ كَانَ عَمْرًا, عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا. آپ نے کہا اچھا چل جاؤ. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی. اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی صمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالساء کیل السندرا. یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. حیدر شعر کو کہتے ہیں, شعر, اس لیے آپ کو حیدر کرار, کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے. تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے, اور وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا, تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. چہرہ تو چھپایا ہوا تھا. کہنے لگا علی بن عبد المطلب. آپ کے دادے کا نام لیا. مطلب کے بیٹے, عبد المطلب کے بیٹے علی. آپ نے کہا نہیں, بن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی. کہہ رہے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا, جا جا واپس, تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا. یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے. تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا. کہا نہیں, محمد سے کہو کوئی اور آئے. انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں. کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا. وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے. اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا. تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا. تو اس نے 2-3 وار کیے, حضرت علی نے ڈھال پہ روکے. پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا. اب حیدر کرار بنا, پلٹ کے حملہ کرنے والا. زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے. حضرت علی نے جو پلٹ کو اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی. تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی. اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی. لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا, کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک. تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بالصواب. یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری. علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولونني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. یہ اشعار فی البدی پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے. تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ. تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو. وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے. تو میرے نبی کی ایک حدیث, الصوم جنہ الصوم جنہ الصوم جنہ. میں دہرا رہا ہوں, روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. نماز ڈھال ہے نہیں, زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں, حج ڈھال ہے نہیں, جہاد ڈھال ہے نہیں, تبلیغ ڈھال ہے نہیں, تلاوت ہے نہیں, تہجد نہیں, تسبیح نہیں, قربانی نہیں, خیرات نہیں. کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے. اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے. اتنا نہ حج نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ جتنا حج کو روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے. آپ ممبر پر کھڑے ہو, کہا وہ کون آ رہا ہے, یوں کہا. اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے,
ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضور ایسے ہو گئے. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ وہ پھر صحابہ ایسے ہوئے. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا لا نہیں. اعدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا لا نہیں. کہا تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے. رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے. کیا ہے؟ شیطان کا حملہ. یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو گے، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے. ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے. لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے. روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے. رمضان آ رہا ہے. رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا. 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما. اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے. 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا. چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اس میں شہر رمضان آیا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا. محرم، وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے. صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا. اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا. سامنے سے حملہ کرے گا شیطان. کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے؟ سامنے کیا ہے؟ آخرت. 2.5 ارب انسان ہے جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی. دو 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے. ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معافی ہو جائے گی. لہذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی. یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے گا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. آخرت ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے. ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے.
یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور رحیم۔ میں نے کہا پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی مٹ گیا۔ تم کیسے ظالم ہو کہ حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، تم میرے نبی کی اولاد کے قاتل اور مقتول کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، کیا ظلم کرتے، کیوں میرے نبی کے نواسے نے جانیں قربان کر دی، بچے ذبح کروائے، سوکھا کا میرے پتر دی بانت روٹی میرے کو دی حال نہیں سنے گی، میں باہر دوڑ گیا، اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے۔ اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اور ترازو کے صحیح تول میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلا والے کیا تھے؟ نادان تھے۔ کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں، وہ بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ ہوا۔ اور خوشخبری ہو جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو، کیسی موت چاہتے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے۔ اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے، فیصلہ کر لو۔ ہاں، شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں، ہم نے کہا ہے، تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا دنیا پیچھے کہ جنت یاد ہی نہیں رہے، کہے گا یہی جنت۔ گلستان کالونی گندا نالا تے نام گلستان کالونی، پتہ نہیں کیوں جو بے وقوف ہیں جنہیں دا نام گلستان کالونی رکھے، وچ گندا نالا گزر رہا ہے، نام گلستان۔ اکھیاں ہیں کوئی نہیں تے نام چراغ شاہ، کھوتے دا مالک کوئی نہیں تے نام سوار شاہ، شادی ہوئی نہیں تے نا اولاد شاہ۔ گلستان میں جوہر بھرے پڑے اور نام گلستان کالونی۔ پیچھے سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ کہوں گا دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس میں پھنسا تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے۔ آخرت ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، آپ پہ وکھی جس، اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ۔ ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ۔ تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن، کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے۔ ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ۔ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا، جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا، وہ نیک پاک ہوں گے۔ ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا۔ یہ پہلی صف دے نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا۔ یا ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو
یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا، وہ ایسا اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے اور ہم تو اللہ کے فضل سے، ان کے بچے ایسے ہمارے بچے اللہ کے فضل سے۔ ان کو نہیں پتا یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے ہیں، اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بددیانتی رشوت، جیسے چوری ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان زنا کی تھا، اپنی نیکی کے تکبر سے میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیے، دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہ، میں چنگا تے ماڑا ہے، کہا دفع ہو جانا مراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے، یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی، یہ ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ، کسی کو حقیر نہ جانے۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کرے؟ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاهة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعفت عن أثوابه ولو أنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدیع پڑھی، اس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کمبخت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، نماز ڈھال ہے نہیں، زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں، حج ڈھال ہے نہیں، جہاد ڈھال ہے نہیں، تبلیغ ڈھال ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، تہجد نہیں، تسبیح نہیں، قربانی نہیں، خیرات نہیں، کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ 15 سال پہلے کی بات ہے، مدینہ منورہ سے ایک شخص آئے تھے، سلیم کرجی۔ وہ پورا جو مدینہ کا صوبہ ہے اس کا وہ بینک کا سب سے بڑا افسر تھا۔ آج سے 15-16 سال پہلے وہ 1 لاکھ ریال تنخواہ لیتا تھا۔ یہاں آ کر اس نے 20 دن لگائے، صرف 20 دن۔ مدینے میں رہنے والوں کو پتہ نہیں کہ سود اور سود کا کام حرام ہے، سب پتہ ہے۔ جو مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے لیکن وہ کمزور پڑ چکا ہے، لہذا گاڑی چل رہی ہے اور 4 مہینے بھی میرے خیال سے اس نے ابھی تک نہیں لگائے۔ وہ چلہ لگاتا ہے، پہلی دفعہ آیا تو 20 دن لگائے، 20 دن کے بعد چلا گیا اور جاتے ہی اس نے بینک چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا۔ ان کے قانون کی کنڈیشن ایسی ہی تھی جس کے تحت وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا یا جرمانہ دیتا، تو اس نے وہ جرمانہ بھرا، جس میں اس کی ساری جائیداد بک گئی، لیکن اس نے جرمانہ بھر دیا، جائیداد ساری بیچ دی، بینک کو دے دی اور اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ مدینے سے باہر اس کا ایک کچا گھر تھا، وہاں وہ شفٹ ہو گیا۔ 1989 میں حج پر گیا تو اس کے گھر جا کر کھانا کھایا۔ پرانا گھر مدینہ سے کوئی 6-7 کلومیٹر باہر دیہات میں۔ اب کام شروع کیا اس نے، جنگل سے بکریاں لے کر آیا اور مدینہ کی بکری منڈی میں ان کو بیچا۔ 1 لاکھ سعودی ریال کمانے والا 500 ریال لے کر گھر جا رہا تھا، اور گھر آ کر جس کی بیوی کے ہاتھ میں رکھا اور دونوں رو پڑے کہ آج پہلی حلال کی روزی ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ خوشی سے رو رہے تھے، 500 ریال کہاں اور 1 لاکھ ریال کہاں، اور دونوں خوشی سے رو رہے ہیں کہ آج پہلا حلال رزق ہے جو ہمارے گھر آیا ہے۔ اس سال ہم چلے گئے حج پر، اس نے وہاں بلا کر ہمیں کھانا کھلایا۔ وہ تو پہلے بھی جانتا تھا کہ حرام کام ہے، پھر اس وقت کیوں نہیں چھوڑا؟ ہجرت، گھر چھوڑنا ایمان میں ایک لہر اٹھتی ہے، ہر چیز کو تینکوں کی طرح بہا کر لے جاتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وقت صحیح لگے۔ شاہ عبدالعزیز نے
सारे शहर से चोरों को खत्म कर दिया, सूलियों पर लटका दिया था। एक सऊदी ने मुझे बताया कि सुल्तान अब्दुल अजीज जब मक्का आता है तो बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और उसके हाथों में तलवार होती है और रोता जाता। अब्दुल अजीज के उस्ताद ने पूछा, क्यों इतना रोता है? कहने लगा, मैंने सबको चोरी से रोक दिया, अब इन्हें रोजी कहाँ से खिलाऊं, तो अल्लाह के सामने रो रहा हूँ। 7 समुंदर पार से मखलूक आई और उनकी जमीन से तेल के चश्मे निकाल दिए। ये हराम को छोड़ने और हलाल पर आते ही बरकत है। आज उनको समझ नहीं आ रही है कि अपने पैसे कैसे संभाले। अब कोई कहेगा कहाँ से खाएंगे? एक हवलदार ने मुझसे पूछा। बहावल नगर में तबलीग के वक्त लगाया, हलाल पे आ गया, मुश्किल पेश आ गई, बड़ी तंगी हुई। कहने लगा, एक दिन अफसर मुझे कहने लगा कि तुम आप गुजारा कैसे करते हो? मैंने कहा, जब आदमी तय कर ले तो गुजारे हो जाते हैं, ना तय करे तो नहीं होते। कहा, बताओ तो सही, गुजारा कैसे करते हो? कहा, बात यह है कि 1 साल गुजर गया है, मेरे घर में सालन नहीं पका, चटनी से रोटी खाते हैं। 1 साल पूरा हो चुका है, मेरे घर में सालन नहीं पका। ये अल्लाह का वो वली है, बड़े बड़े औलिया उसकी गर्द को कयामत के दिन उसके गर्द को नहीं पहुंच सकेंगे। सन 1994 में इंग्लैंड में इज्तिमा था, तो मैं रात को फारिग होकर बाहर निकला तो एक नौजवान लड़का पहरा दे रहा था, ब्रेडफोर्ड। थोड़ा सा तारुफ हुआ तो वो बड़ा खुश होकर कहने लगा, मुझे तो आपसे मिलने का बड़ा शौक था। मैंने कहा, तुम इधर कैसे? कहने लगा, मैंने 3 दिन लगाए थे, अल्लाह ताला ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। उसने बात की बड़ी खूबसूरत, जो आज तक याद है। कहा, जी उनके पास हमें गुमराह करने के लिए और नहीं है, जो कुछ उनके पास है गुमराही के जितने सामान हैं, असबाब है, फहाशी के, नंगेपन के, बेपर्दगी के, औरत मर्द के गिलाप के, ये हद है, इसके आगे और कुछ नहीं। हम उससे तौबा करके बाहर आ रहे हैं, अब और कोई शक्ल नहीं है उनके पास हमें गुमराह करने के लिए, और हम अल्लाह ताला के फजल से उसे ठोकर मार कर आ रहे हैं और इस बसीरत के साथ आ रहे हैं कि वो बातिल है और ये हक है, वहाँ कुछ नहीं। अमेरिका में हमारी जमात गई, शिकागो में एक मस्जिद में हम गए तो देखा मस्जिद में खेमा लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये खेमा क्यों लगा है? पता चला यहाँ एक इलाके का बहुत बड़ा बदमाश था, सारे इलाकों का। वो मुसलमान हो गया और फिर पाकिस्तान आकर तबलीग में 3 चिल्ले लगाए, वापस गया है और उसने खेमा लगाया हुआ है और रोजाना इसमें आकर घंटा 2 घंटा बैठता है कि मेरे नबी भी खेमे में रहा करते थे। तो अब मैं मुस्तकिल तो नहीं रह सकता, कुछ देर तो रहूं ताकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो अदा हो जाए। यकीन माने कि मुझे इतनी शर्म आई। देखो नए इस्लाम कबूल करने वाले का ये जज्बा। छोटा सा खेमा, इतना सा था, नाम भी उसने अबू बकर रखा हुआ था। ये दर्द गम निकल गया कि हाय, मैं कैसे अपने अल्लाह को राजी करूं, मेरी औलाद कैसे अल्लाह पाक को राजी करे। ये मेहनत ही खत्म हो गई। नमाज पढ़ी तो भी ठीक, नहीं पढ़ी तो भी ठीक, न पढ़ने की खुशी न छूटने का गम। कुरान पाक की तिलावत हो जाए तो खुशी कोई नहीं, रह जाए तो गम कोई नहीं। ये क्या मुर्दा दिली है?